آج ہمارے سامنے کچھ تحقیقاتی رپورٹس ہیں اور سینئر تجزیہ کاروں کے کچھ نوٹس بھی، اور ہم ان کی روشنی میں پاکستان کے دو بہت بڑے بحرانوں کا آپ کہہ لیں کہ گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ دراصل ایک ہی کہانی کے دو بالکل مختلف نظر آنے والے رخ ہیں کہ جب ریاست اور اس کے ادارے شدید دباؤ کا شکار ہوں تو آخر ہوتا کیا ہے۔ ایک طرف تو ہم نظام انصاف کو دیکھیں گے جو مبینہ طور پر مذہبی انتہا پسندی کے آگے کچھ بے بس سا نظر آتا ہے، خاص طور پر توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کے معاملے میں۔ بالکل۔ اور کہانی کا دوسرا رخ وہ سیدھا سیدھا سیاسی میدان سے جڑا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ایک بڑی سیاسی جماعت یہ محسوس کرتی ہے کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور شاید قانونی راستے بھی بند ہو رہے ہیں، تو وہ کس طرح کی حکمت عملی اپناتی ہے۔ یہاں ہم پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی اور یہ جو عمران خان رہائی فورس کا قیام ہے، اس کا تجزیہ کریں گے۔ کیا یہ محض ایک سیاسی نعرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک حقیقی چیلنج؟ تو آج ہم ان دونوں موضوعات کے حقائق اور ان کے جو گہرے مضمرات ہیں ان پر بات کریں گے۔ چلیں اس پہلے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرائع سے جو بات سامنے آئی ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک منظم گروہ ہے جو سادہ نوجوانوں کو توہین مذہب جیسے سنگین الزام میں، وہ بھی جھوٹے مقدمات میں پھنساتا ہے۔ یہ تو سننے میں ہی خوفناک لگتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی خوفناک نیٹ ورک ہے جس کی تفصیلات اب سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس گینگ میں FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے کچھ اہلکار، پھر ان کے لیے کام کرنے والے کچھ ٹاؤٹس اور وکلاء کی ایک پوری ٹیم شامل تھی۔ جو نام سامنے آئے ہیں ان میں عبدالرحیم ایڈوکیٹ، ایک معاویہ نامی شخص اور ایمان نامی ایک لڑکی کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مبینہ طور پر اس گینگ کا مرکزی حصہ تھے۔ ان کا طریقہ کار بڑا شاطرانہ تھا۔ کس طرح سے؟ مطلب وہ اپنے شکار کو پھانستے کیسے تھے؟ دیکھیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سائبر کرائم ونگ میں جو اپنی پوزیشن تھی نا، اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ وہ آن لائن سرگرمیوں کی بنیاد پر نوجوانوں کو نشانہ بناتے تھے۔ جعلی سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے ان نوجوانوں سے پہلے دوستی کرتے، پھر انہیں کسی نہ کسی طرح مذہبی بحث میں الجھاتے۔ اچھا۔ اور پھر ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر یا بعض اوقات تو جعلی اسکرین شاٹس بنا کر توہین آمیز مواد کے طور پر پیش کر دیتے۔ ایک بار جب نوجوان ان کے جال میں پھنس جاتا تو بس اس پر مذہبی الزام لگا کر FIA کے ذریعے مقدمہ درج کروا دیا جاتا۔ اور اس کے بعد بلیک میلنگ کا کھیل شروع ہوتا ہوگا؟ جی بالکل۔ گرفتاری کے بعد اصل کھیل شروع ہوتا تھا۔ ان نوجوانوں کے خاندانوں سے رابطہ کیا جاتا اور پھر رہائی کے عوض بھاری رقوم کا مطالبہ ہوتا تھا۔ اور یہ رقم کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، 20 لاکھ سے شروع ہو کر 80 لاکھ روپے تک جاتی تھی۔ 80 لاکھ روپے؟ یہ تو ایک عام پاکستانی خاندان کے لیے ناقابل تصور رقم ہے۔ جی، یہ ایک پورا بزنس ماڈل تھا جو خوف اور مذہبی جذبات پر چل رہا تھا۔ تو یہ صرف بلیک میلنگ نہیں، یہ تو لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا ایک پورا کاروبار تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن خاندانوں کے پاس پیسے تھے وہ اپنے بچوں کو چھڑوا لیتے تھے، اور جو غریب تھے ان کے بچے جیلوں میں سڑتے رہتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جو خاندان کسی طرح پیسے کا بندوبست کر لیتے، ان کے بچوں کے خلاف کیس کمزور کر دیا جاتا اور وہ رہا ہو جاتے۔ لیکن جو لوگ یہ بھاری رقم ادا نہیں کر پاتے، ان کے بچے آج بھی سالوں سے جیلوں میں قید ہیں، ایک ایسے جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں جو شاید انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ سب باتیں اب سامنے آ چکی ہیں، یہ نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے، تو عدالتیں کوئی فیصلہ کن قدم کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ نظام کی بے بسی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر مسئلہ قانون سے زیادہ اس ماحول کا ہے جو اس قانون کے گرد بنا دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہے شدید مذہبی دباؤ۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جج صاحبان ان مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں عوامی رد عمل کا، اپنے خلاف مظاہروں کا، نعرے بازی کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس دباؤ سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہی نظر آتا ہے کہ مقدمے کو طول دیا جائے۔ تاریخ پر تاریخ، سماعت ملتوی ہوتی رہتی ہے اور فیصلہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ یعنی یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ نظام کے اندر اعتماد کا بحران ہے۔ جب جج، جو انصاف کا آخری سہارا ہے، خود کو غیر محفوظ سمجھے
تو پھر عام شہری کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کی بجائے سڑکوں پر موجود ہجوم کی حکمرانی چل رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ کچھ بہادر ججوں نے یقیناً ٹرائل مکمل کرنے کی ہمت کی ہے، لیکن مجموعی طور پر اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے کوئی ایسی واضح رولنگ یا گائیڈ لائن سامنے نہیں آئیں جو نچلی عدالتوں کو اس دباؤ سے تحفظ فراہم کر سکیں۔ اور اسی دباؤ کی وجہ سے پولیس بھی جلد چالان پیش کرنے سے ہچکچاتی ہے اور عدلیہ بھی فوری سماعت سے گریز کرتی ہے۔ اور اس کا شکار کوئی ایک مخصوص کمیونٹی نہیں ہے۔ احمدی، مسیحی، ہندو برادری کے لوگ تو متاثر ہوئے ہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں اہل سنت افراد بھی ظلم کا نشانہ بنے ہیں۔ اچھا، جب یہ گینگ بے نقاب ہوا تو حکومت اور خود FIA کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا؟ کیا محکمے کے اندر کچھ صاف کرنے کی کوشش کی گئی؟ جب یہ معاملہ میڈیا میں آیا اور شور مچا تو کچھ تبدیلیاں ضرور دیکھنے میں آئی ہیں۔ FIA کے جو نئے DG ہیں ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیا اور اپنے عملے کو واضح طور پر تنبیہ کی ہے کہ اس قسم کی سرگرمیوں کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم قدم یہ اٹھایا گیا کہ پنجاب پولیس میں تفتیشی افسران کے لیے اب باڈی کیم لازمی قرار دیے گئے ہیں تاکہ تفتیش کے عمل میں شفافیت لائی جا سکے اور جھوٹے الزامات کی حوصلہ شکنی ہو۔ لیکن یہاں ایک تضاد نظر نہیں آتا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ نئے کیسز کو روکنے کے لیے تو اقدامات ہو رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو پہلے ہی اس گینگ کا شکار ہو کر سالوں سے جیلوں میں ہیں؟ ان کی رہائی کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہی اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ نئے کیسز کو روکنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ پہلے سے اس گینگ کی وجہ سے قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس اور فوری کوشش نظر نہیں آتی۔ نظام اتنا سست اور دباؤ کا شکار ہے کہ ان کی فائلیں آگے ہی نہیں بڑھ پاتی۔ وہ ایک طرح سے نظام کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے آئین میں کیا کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اس قسم کی اجتماعی ناانصافی کا ازالہ فوری طور پر کیا جا سکے؟ مثلاً کیا صدر پاکستان اس معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آئینی طور پر صدر پاکستان کے پاس بہت وسیع اختیارات ہیں۔ آئین انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کی سزا معاف کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں یا اسے رہا کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اگر صدر چاہیں تو ایک صدارتی حکم کے ذریعے ان تمام بے گناہ افراد کو جن کے کیسز واضح طور پر بدنیتی پر مبنی ہیں فوری رہائی دلوا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ جی، یہاں بھی وہی سیاسی مصلحت اور دباؤ آڑے آ جاتا ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر تمام ریاستی اداروں کو اس صورتحال کا علم ہے، لیکن کوئی بھی یہ سیاسی رسک لینے کو تیار نہیں، جس کی بنیادی وجہ وہی عوامی اور مذہبی گروہوں کا ممکنہ رد عمل ہے۔ اس سب کی انسانی قیمت کیا ہے؟ ہم اعداد و شمار اور قانونی پیچیدگیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان قیدیوں اور ان کے خاندانوں پر ذاتی سطح پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ بس تصور کریں کہ آپ کا 22 سالہ بھائی جو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے، جس کے خواب ہیں، اچانک غائب ہو جائے اور ہفتوں بعد پتہ چلے کہ وہ توہین مذہب کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی قید نہیں ہوتی، یہ پورے خاندان کی سماجی موت ہے۔ جو شخص بے گناہ جیل جاتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ جیل کا ماحول، قیدیوں والا سلوک اور ایک ایسے الزام کے ساتھ جینا جو اس نے کیا ہی نہیں، یہ اسے زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اور خاندان باہر ایک الگ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ جی، باہر ماں باپ اور بہن بھائی عدالتوں اور کچہریوں کے چکر کاٹ کاٹ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیسہ، وقت اور سماجی عزت سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ توہین مذہب کے ملزمان کو تو جیل میں بھی الگ سیل میں رکھا جاتا ہے اور ان پر سختیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اندر والا باہر آنے کے لیے تڑپتا ہے اور باہر والے اس کی ایک جھلک کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت ہے۔ تو ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کس طرح مبینہ طور پر ایک گروہ قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ادارے دباؤ میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ادارے انصاف نہیں دے رہے تو وہ سیاسی میدان میں کس قسم کی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ یہیں سے بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان رہائی فورس کی۔ انہوں نے اپنے احتجاجی دھرنے ختم کر کے اس نئی فورس کا اعلان کیا ہے۔ یہ پچھلی کوششوں سے کیسے مختلف ہے؟ یہ حکمت عملی میں ایک بنیادی اور بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پی ٹی آئی کے پچھلے دھرنے، خاص طور پر اسلام آباد والے، وہ غیر مؤثر ثابت ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں عوامی قوت اور جوش تو تھا، لیکن تنظیم اور نظم و ضبط کی شدید کمی تھی۔ اب پی ٹی آئی ایک منظم اور سائنسی طریقہ کار اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے کیا جا رہا ہے۔
یہ ایک بے ترتیب ہجوم اکٹھا کرنے کے بجائے ایک منظم کیڈر بنانے کی کوشش ہے۔ منظم اور سائنسی طریقہ کار سے کیا مراد ہے؟ اس کی ساخت کیسی ہوگی؟ اس کی ساخت گراس روٹ لیول پر بنائی جا رہی ہے۔ منصوبے کے مطابق گلیوں، محلوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ رجسٹریشن کیمپس اور میزیں لگائی جائیں گی۔ وہاں نوجوانوں کو رجسٹر کیا جائے گا، ہر رکن کو ایک شناختی کارڈ دیا جائے گا اور اس کا مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جائے گا۔ یہ صرف نعرے لگانے والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ ایک رجسٹرڈ اور قابل شناخت فورس ہوگی۔ اور اس کا مقصد صرف تعداد بڑھانا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ بھی ہے؟ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی اور سیاسی سوچ ہے۔ ذرائع کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر ممبرشپ کی تعداد کا اعلان کیا جائے گا تاکہ ایک مومنٹم بنایا جا سکے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ روز ہزاروں نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں تو اس سے تحریک کو مزید تقویت ملے گی۔ اس فورس کو سوشل میڈیا کی طاقت کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا تاکہ اس کا پیغام ہر جگہ پہنچے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد بہت واضح اور محدود ہے، صرف اور صرف عمران خان کی رہائی۔ کہا گیا ہے کہ مقصد پورا ہوتے ہی اسے تحلیل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک وقتی اور ٹارگیٹڈ مہم ہے۔ لیکن اسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ سیاسی جماعتیں تو ہمیشہ سے جلسے جلوس کرتی آئی ہیں۔ فرق ہجوم اور منظم قوت کا ہے۔ بے ترتیب ہجوم کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر لاکھوں نوجوان ایک نظم و ضبط کے تحت ایک کمانڈ پر متحرک ہو جائیں تو یہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی اس بنیادی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ ان کے پاس عوامی حمایت تو بے پناہ ہے، لیکن اسے منظم کرنے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا۔ یہ ایک اسٹریٹ پاور کا منظم اظہار کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا واقعی لاکھوں نوجوان اس طرح متحرک ہو پائیں گے یا یہ صرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی ایک چال ہے؟ یہ دیکھنا بھی باقی ہے، لیکن اس کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی نوجوانوں میں جو اپیل ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اگر پی ٹی آئی اس حمایت کو کامیابی سے ایک منظم ڈھانچے میں ڈھال لیتی ہے تو یہ صرف دباؤ ڈالنے کی چال نہیں رہے گی، بلکہ ایک حقیقی سیاسی قوت بن جائے گی جو زمینی حقائق کو تبدیل کر سکتی ہے۔ حال ہی میں حکومتی شخصیت رانا ثناء اللہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ عمران خان کی شرائط بہت واضح اور سخت ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ 9 مئی کے واقعات پر ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ حقیقت سامنے آئے، اور دوسری شرط یہ کہ ملک میں فوری طور پر نئے شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شرائط حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہوں گی، اسی وجہ سے یہ تعطل برقرار ہے۔ بالکل، یہی وہ ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اب سڑکوں پر ایک منظم تحریک کی طرف جا رہی ہے۔ جب مذاکرات کے دروازے بند محسوس ہوں تو پھر سیاسی جماعتیں عوامی دباؤ کا راستہ ہی اپناتی ہیں۔ اس حکمت عملی کے پارٹی کے اندرونی معاملات اور عدالتی نظام پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ کشمکش چل رہی ہے۔ جی، پارٹی کے اندر قیادت کی کشمکش کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر علی امین گنڈاپور اور شہریار آفریدی کے درمیان۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اگر مثال کے طور پر شہریار آفریدی کو کسی کیس میں نااہل کر دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس رہائی فورس کے لیے اور بھی زیادہ متحرک ہو جائیں۔ بعض اوقات اس طرح کے اقدامات کسی رہنما کو کمزور کرنے کے بجائے اسے پہلے سے زیادہ بڑا لیڈر بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مظلوم کی علامت بن جاتا ہے۔ اور عدلیہ کا کردار اس میں کیا ہوگا؟ عدلیہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ نے ایک کیس میں فوری ضمانت منظور کی، جس سے یہ پیغام گیا کہ انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے فیصلوں سے نچلی عدالتوں پر دباؤ بڑھتا ہے کہ وہ بے وجہ مقدمات کو طول نہ دیں اور میرٹ پر فیصلے کریں۔ اگر عدلیہ سیاسی مقدمات میں تیزی سے انصاف فراہم کرنا شروع کر دے تو شاید اس رہائی فورس جیسی تحریکوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف اور سیاسی میدان دونوں ہی شدید دباؤ اور ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف بے گناہ شہری ہیں جو ایک ایسے نظام میں انصاف کے منتظر ہیں جو خود خوف کا شکار نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایک سیاسی حقیقت ہے جس کا فیصلہ اب سڑکوں پر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم اور گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ جب ادارے دباؤ میں ہوں،
جب قانونی اور آئینی راستے مسدود نظر آئیں اور جب انصاف ملنا ناممکن لگنے لگے، تو کیا منظم عوامی تحریکیں ہی معاشروں کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں؟ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پروگرام کو شیئر بھی کریں۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ ہمارا پروگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔